نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اہل بیت ٹی وی کی خاص پیشکش وقار سخن میں آپ کا میزبان سلیم امروی آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہر شخص عبادت میں مصروف ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے وہ شاعری آپ تک پہنچائیں جو اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت کے ساتھ اور ان کے فضیلت جس میں بیان کی گئی ہو۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اہم ترین شعراء سے ہم نے درخواست کی اور وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے چلے آئے ہیں، اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اور نامور شعراء ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آپ نے جیسا کہ حمد باری تعالیٰ بھی سنی، نعت سرور کائنات کا سلسلہ پہلے عشرے میں مسلسل جاری رہا۔ ناظرین، آئیے اب ہم تھوڑا سا اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ایک منقبت کا مطلع کچھ یوں ہوا ہے کہ اللہ اللہ منزلت اور یہ مقام فاطمہ، اللہ اللہ منزلت اور یہ مقام فاطمہ، خود رسول اللہ کرتے احترام فاطمہ، اللہ اللہ منزلت اور یہ مقام فاطمہ، خود رسول اللہ کرتے احترام فاطمہ، خود رسول اللہ کرتے احترام فاطمہ، کربلا کے واسطے پالے تھے زینب اور حسین، کربلا کے واسطے پالے تھے زینب اور حسین، دین بچانے کے لیے تھا انتظام فاطمہ، دین بچانے کے لیے تھا انتظام فاطمہ۔ اور کچھ اشعار میں چھوڑ رہا ہوں، مقطع کچھ یوں دیکھیں۔ اس خاکسار نے کہا تھا کہ فاطمہ کی منقبت ہی صرف مت کہنا سلیم، فاطمہ کی منقبت ہی صرف مت کہنا سلیم، دل سے رہنا عمر بھر بن کر غلام فاطمہ، دل سے رہنا عمر بھر بن کر غلام فاطمہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو ناظرین، میں زیادہ گفتگو تو نہیں کروں گا، اس حوالے سے چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ تک شاعری کا ذریعے بات پہنچے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں جشن عصمت کے عنوان سے امامیہ ہال دہلی میں ایک بہت عظیم الشان جشن ہوا، جو گزشتہ کافی عرصے سے ہوتا چلا آیا ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس محفل میں جو کلام کچھ خاص شعراء نے اس میں کلام پڑھا، ہم چاہیں گے کہ وہ کلام آج آپ سے شیئر کریں۔ تو ناظرین، آئیے، دل چاہ رہا ہے میرا کہ اس وقت سب سے پہلے سرزمین سیتاپور چلا جائے، یعنی سیتاپور سے جو ایک خوبصورت سی آواز پوری دنیا میں کی محفلوں میں کامیابی کی زینت سمجھی گئی، وہ شخصیت بہت پیاری سی شخصیت ہیں ہمارے برادر محترم انظار سیتاپوری صاحب۔ تو آئیے، انظار سیتاپوری صاحب کس انداز سے اس محفل میں مومنین سے مخاطب تھے اور کس انداز سے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت، منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آئیے سماعت فرمائیے محترم انظار سیتاپوری صاحب کو۔ اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زہرا، توجہ چاہتا ہوں آپ فرمائیں، اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زہرا، توجہ، اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زہرا، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا گھر زہرا، توجہ چاہتا ہوں، اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زہرا، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا
تیرا گھر زہرا، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا گھر زہرا. اور خاص طور سے یہ شعر اس سلسلے کا توجہ چاہتا ہوں. رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول، رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول. توجہ چاہتا ہوں. رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول، بار بار آتا رہے سب کی زبان پر زہرا. رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول، رات بھر ہوتا رہے رحمت باری کا نزول، بار بار آتا رہے سب کی زبان پر زہرا، بار بار آتا رہے سب کی زبان پر زہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین یہ تھے ہمارے محترم انظار سیتاپوری صاحب. جو اب دیکھا آپ نے کتنے خوبصورت آواز، خوبصورت کلام بارگاہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اور کیا خوبصورت انہوں کے اشعار تھے کہ اصل مسکن ہے تیرا عرش بری پر زہرا، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا گھر زہرا، لوگ ڈھونڈا کیے دنیا میں تیرا گھر زہرا. یہ تھے ہمارے محترم انظار سیتاپوری صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے اور بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ہم انظار سیتاپوری صاحب کے لیے خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انظار سیتاپوری صاحب کو تمام بیماریوں سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے اور انہیں لمبی عمر عطا کرے. ناظرین آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ اور ایک اہم شاعر کے حضور پہنچتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے محترم رضی بیسوانی صاحب. رضی بیسوانی صاحب بہت اچھا کہتے ہیں اور ان کا ایک پڑھنے کا مخصوص انداز ہے. تو جیسا کہ آپ ناظرین سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے. آئیے سنتے ہیں رضی بیسوانی صاحب کا یہ خاص کلام جو انہوں نے جشن عصمت بارگاہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے. آئیے سنیے رضی بیسوانی صاحب کو. حق سے برسر پیکار ہو گیا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، خوار ہو گیا. توجہ فرمائیں کہ باطل جو حق سے برسر پیکار ہو گیا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، خوار ہو گیا. ملاحظہ فرمائیں کہ چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا، چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا، سورج بھی روشنی کا طلبگار ہو گیا. توجہ فرمایا حضرات کی چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا. میری آواز کیا پیچھے تک نہیں پہنچ رہی ہے کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں؟ ادھر کے لوگ بھی توجہ فرمائیں کہ چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا، سورج بھی روشنی کا طلبگار ہو گیا. اور ڈائس کا بھی خاصا مجمع ہے. توجہ فرمائیں علماء کرام سے دعائیں چاہتا ہوں کہ چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا، سورج بھی روشنی کا طلبگار ہو گیا. ملاحظہ فرمائیں کہ میری نظر کے سامنے دشمن بطول کا، میری نظر کے سامنے دشمن بطول کا المختصر سمجھیے کہ پیزار ہو گیا. میری نظر کے سامنے دشمن بطول کا، میری نظر کے سامنے دشمن بطول کا المختصر سمجھیے کہ پیزار ہو گیا. ملاحظہ فرمائیں کہ مستحسن الحیات ہے مدحت بطول کی، مستحسن الحیات ہے مدحت بطول کی، لہجہ پلک جھپکتے ہی گلزار ہو گیا.
مستحسن الحیات ہے مدحت بطول کی توجہ حضرات آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، مجھے 20 منٹ کا وقت ملا ہے، میں انشاءاللہ اس سے کم ہی پڑھوں گا، توجہ فرمائیں کہ مستحسن الحیات ہے مدحت بطول کی، لہجہ پلک جھپکتے ہی گلزار ہو گیا، اور نوک قلم بھی سینہ باطل کے واسطے، نوک قلم بھی سینہ باطل کے واسطے، خنجر کبھی ہوا کبھی تلوار ہو گیا، نوک قلم بھی سینہ باطل کے واسطے، خنجر کبھی ہوا کبھی تلوار ہو گیا، اور زہرا درون آیت تطہیر رہ گئیں، زہرا درون آیت تطہیر رہ گئیں، چادر میں انما کا جو احسار ہو گیا، زہرا درون آیت تطہیر رہ گئیں، ارے آپ لوگ تو بولیے کہ زہرا درون آیت تطہیر رہ گئیں، چادر میں انما کا جو احسار ہو گیا، اے فاطمہ بطول تیرا خطبہ فدق، اب آپ بولیے کہ اے فاطمہ بطول تیرا خطبہ فدق کیا بات تھی کہ سرخی اخبار ہو گیا، اے فاطمہ بطول تیرا خطبہ فدق، اے فاطمہ بطول تیرا خطبہ فدق کیا بات تھی کہ سرخی اخبار ہو گیا، کہ زہرا کے بغض میں جو دریدہ دہن ہوا، زہرا کے بغض میں جو دریدہ دہن ہوا، لعنت کے طوق میں وہ گرفتار ہو گیا، زہرا کے بغض میں جو دریدہ دہن ہوا، لعنت کے طوق میں وہ گرفتار ہو گیا، اور فضا کو اس طرح سے سنوارا بطول نے، فضا کو اس طرح سے سنوارا بطول نے، تاریخ ساز اس کا بھی کردار ہو گیا، فضا کو اس طرح سے سنوارا بطول نے، تاریخ ساز اس کا بھی کردار ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں یہ شعر اصطلاح ملاحظہ فرمائیے گا، تاریخ ساز اس کا بھی کردار ہو گیا، اپنے سرہانے جیسے ہی پایا حسین کو، اپنے سرہانے توجہ کی، اپنے سرہانے جیسے ہی پایا حسین کو، ہر نیمجا شہید تھا بیدار ہو گیا، اپنے سرہانے جیسے ہی پایا حسین کو، اپنے سرہانے جیسے ہی پایا حسین کو، ہر نیمجا شہید تھا بیدار ہو گیا، اپنے سرہانے جیسے ہی پایا حسین کو، ہر نیمجا شہید تھا بیدار ہو گیا۔ اس منقبت کا ایک خوبصورت شعر اور ملاحظہ فرمائیں، بالکل سچائی سے لبریز، کہ پھیلے ہوئے ہیں دہر میں سادات ہر طرف، پھیلے ہوئے ہیں دہر میں سادات ہر طرف، باطل کا سلسلہ پس دیوار ہو گیا، پھیلے ہوئے ہیں دہر میں سادات ہر طرف، پھیلے ہوئے ہیں دہر میں سادات ہر طرف، باطل کا سلسلہ پس دیوار ہو گیا۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ خیر کثیر کا یہی مطلب ہے اے رضی، خیر کثیر کا یہی مطلب ہے اے رضی، گھر فاطمہ کا مرکز انوار ہو گیا، خیر کثیر کا یہی مطلب ہے اے رضی، خیر کثیر کا یہی مطلب ہے اے رضی، گھر فاطمہ کا مرکز انوار ہو گیا، پھیلے ہوئے ہیں دہر میں سادات ہر طرف، باطل کا سلسلہ پسے دیوار ہو گیا، خیر کثیر کا یہی مطلب ہے اے رضی، گھر فاطمہ کا مرکز انوار ہو گیا۔ آپ توجہ فرمائیں، بس ایک منقبت کے کچھ اشعار مولا حسین کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، آپ پوری آمادگی اور توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں۔ ہمارے شہر شیراز ہند جونپور میں گزشتہ سال ایک مصرع تھا کہ بچھاؤ فرش عزا پھر کہ آ رہے ہیں حسین، ملاحظہ فرمائیے گا، توجہ میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں، پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا، علماء کرام سے دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، میرے بھائیوں بزرگوں بہت توجہ، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین، توجہ فرمائیے گا، ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، توجہ میرے بھائیوں کہ ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین، توجہ فرمائیے، کیا گفتگو ہو رہی بھائی، میری طرف توجہ فرمائیے، ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین،
ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین، اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین۔ عجیب بندہ عاصم حر کہ جس کے گناہ، عجیب بندہ عاصم حر کہ جس کے گناہ معاف کر کے گلے سے لگا رہے ہیں حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضمیر حر کو دوبارہ جگا رہے ہیں حسین، اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین، اجڑ چکا تھا مقدر بسا رہے ہیں حسین۔ عجیب بندہ عاصم حر کہ جس کے گناہ معاف کر کے گلے سے لگا رہے ہیں حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باطل جو حق سے برسر پیکار ہو گیا، باطل جو حق سے برسر پیکار ہو گیا، رسوا ہوا ذلیل ہوا خوار ہو گیا۔ باطل جو حق سے برسر پیکار ہو گیا، رسوا ہوا ذلیل ہوا خوار ہو گیا، اور چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا، چہرہ کچھ اتنا جون کا زوبار ہو گیا، سورج بھی روشنی کا طلبگار ہو گیا، سورج بھی روشنی کا طلبگار ہو گیا۔ یہ تھے جناب رضی بسوانی صاحب جو ابھی جن کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں رضی بسوانی صاحب کے لیے کہ پروردگار ان کو لمبی عمر عطا کرے اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھے۔ ناظرین، آئیے اب ہم درخواست کرتے ہیں ایک اور اہم ترین شاعر، اور وہ ہیں جناب نصیر اعظمی صاحب۔ نصیر اعظمی صاحب بامبے میں مقیم ہیں اور نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید شمیم الحسن صاحب کے فرزند انجمن ہیں، اور آپ بہت اچھے ذاکر اہل بیت بھی ہیں، بہت اچھے شاعر اہل بیت بھی ہیں، بہت اچھے ناظم محفل بھی ہیں، اور خوب کہتے ہیں اور خوبصورت انداز ہے پڑھنے کا۔ آئیے سماعت فرمائیے محترم نصیر اعظمی صاحب کو۔ ساری دنیا کی نظر رہتی ہے دنیا کی طرف، ہم غریبوں کی نظر ہے در زہرا کی طرف۔ گھر میں بیٹی کے نبی آئے ہیں اس عالم میں، گھر میں بیٹی کے نبی آئے ہیں اس عالم میں، جیسے جاتا ہے مریض اپنے مسیحا کی۔ یہ سوال پر مار رہا ہے حیدری۔ ساری دنیا کی نظر رہتی ہے دنیا کی طرف، ہم غریبوں کی نظر ہے در زہرا کی طرف۔ گھر میں بیٹی کے نبی آئے ہیں اس عالم میں، جیسے جاتا ہے مریض اپنے مسیحا کی طرف۔ پنجتن ہو چکے یکجا تو مشیت نے کہا، پنجتن ہو چکے یکجا تو مشیت نے کہا، کوئی بھی اب نہ بڑھے چادر زہرا کی طرح۔ پنجتن ہو چکے یکجا تو مشیت نے کہا، پنجتن ہو چکے یکجا تو مشیت نے کہا، کوئی بھی اب نہ بڑھے چادر زہرا کی طرف، کوئی بھی اب نہ بڑھے چادر زہرا کی طرف۔ نور زہرا ہے اسے لا نہیں سکتے جبریل۔ اوئے ہائے علماء بیٹھے ہوئے تو سب نازل کراؤ۔ نور زہرا ہے اسے لا نہیں سکتے جبریل، اے نبی جائیے خود عرش معلیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور زہرا ہے اسے لا نہیں سکتے، نور زہرا ہے اسے لا نہیں سکتے جبریل، اے نبی جائیے خود عرش معلیٰ کی طرف۔ نور زہرا ہے اسے لا نہیں سکتے جبریل، اے نبی جائیے خود عرش معلیٰ کی طرف۔ ابھی وہ ماحول محفل کا نہیں بنا جو ماحول بننا چاہیے اس محفل کا۔ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سننے کے لیے آئے ہیں تو سن تو رہے ہیں، لیکن صرف سننا نہیں ہے آپ کو۔ ہماری آواز سے آپ اپنی آواز تھوڑا سا ملا دیجئے۔ ہمارے پیچھے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے سے جوڑ لیں۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ بیدار ہو جائیے۔ مدح معصومہ، صرف مدح معصومہ بی بی کی محفل ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے، ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی کے فضائل الحمدللہ بہت ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس محفل میں شہزادی کی مدحت صرف ہو آپ کے حوالے۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا، نہ ہو جب تک
مطلب برائے مطلب پھر شعر حاضر کروں گا. نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا. بلا فرمائیے مطلب عرض کر رہا ہوں شعر یہاں سے دوں گا. نہ ہو جب تک عطائے بیٹھے ہوئے ہیں علماء بھی الحمدللہ سب شعراء کرام ہی کی حیثیت سے ہیں یہاں, لہذا میں حاضر کر رہا ہوں شعر بلا فرمائیے گا. نہ ہو جب تک عطائے کبریائے فاطمہ زہرا کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا کوئی کر ہی نہیں سکتا ثنائے فاطمہ زہرا تو کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرا کی. بلال صاحب دوسرا مثال دیکھیے گا. کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرا کی محمد عرش تک جائے تو آئے فاطمہ زہرا. کیا کہنے ہیں. کوئی آسان نہیں ہے, کوئی آسان نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کوئی آسان نہیں ہے دستیابی نور زہرا کی محمد عرش تک جائے تو آئے فاطمہ زہرا. ہیں سردار جوانان جنا حسنین خود لیکن دوسرا مثال آپ کے حوالے ہیں سردار جوانان جنا حسنین خود لیکن جنا حسنین کی ہے زیر پائے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے سردار جوانان جنا حسنین خود لیکن جنا حسنین کی ہے زیر پائے فاطمہ زہرا. جنا حسنین کی ہے زیر پائے فاطمہ زہرا. ایک شعر ہلکے سماعت فرما لیجئے. کلام اللہ میں کلام اللہ کے الفاظ میں باتیں کرے فر فر. اللہ فرمائیے گا. کلام اللہ کے الفاظ میں باتیں کرے فر فر جسے قرآن پڑھنا خود سکھائے فاطمہ زہرا. میں یہاں سے اب حاضر کر رہا ہوں. کلام اللہ کے الفاظ میں باتیں کرے فر فر جسے قرآن پڑھنا خود سکھائے فاطمہ زہرا. جسے قرآن پڑھنا. اب یہاں سے آپ کے حوالے عقیدت سے بھرپور شعر دو شعر حاضر کر رہا ہوں. جسے قرآن پڑھنا مسلم صاحب دیکھیے گا. خود سکھائے فاطمہ زہرا بچھاؤ فرش غم. چمن بھائی نظر کرتا ہوں یہ شعر آپ کے. بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم. ہائے ہائے شعر بلا فرمائیے دوسرا مثال. بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچھاؤ فرش غم بچھاؤ فرش غم. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم. تازی بھائی شعر سجاد بھائی آپ لوگوں کی موجودگی میں شعر حاضر کر رہا ہوں. ملا فرمائیے. بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ. بلال صاحب میّر صاحب بھائی شعر سنیے. اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. ہائے ہائے ہائے. دوسرا بھی صاحب دیکھیے گا. اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس سے بڑھ کے اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. بچھاؤ فرش غم برپا کرو شبیر کا ماتم اگر یہ چاہتے ہو گھر میں آئے فاطمہ زہرا اب اس سے بڑھ کے اشکوں کی فضیلت اور کیا ہوگی. گرائے آنکھ سے مومن
اٹھائے فاطمہ زہرا، گرائے آنکھ سے مومن اٹھائے فاطمہ زہرا، اور عزاداری کا صدقہ ہے جو شہ کے غم گساروں کو، عزاداری کا صدقہ ہے جو شہ کے غم گساروں کو، ملی ہے ایک آنسو پر دعائے فاطمہ زہرا۔ عزاداری کا صدقہ ہے جو شہ کے غم گساروں کو، عزاداری کا صدقہ ہے جو شہ کے غم گساروں کو، ملی ہے ایک آنسو پر دعائے فاطمہ زہرا۔ عزاداری کا صدقہ ہے جو شہ کے غم گساروں کو، ملی ہے ایک آنسو پر دعائے فاطمہ زہرا، ملی ہے ایک آنسو پر دعائے فاطمہ زہرا۔ نصیر اس کے لیے خون کی طہارت شرط ہے ورنہ، نصیر اس کے لیے خون کی طہارت شرط ہے ورنہ، کہاں ہر ایک کو ملتی ہے ولائے فاطمہ زہرا، کہاں ہر ایک کو ملتی ہے ولائے فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری دنیا کی نظر رہتی ہے دنیا کی طرف، ساری دنیا کی نظر رہتی ہے دنیا کی طرف، اور ہم غریبوں کی نظر حیدر زہرا کی طرف، ہم غریبوں کی نظر حیدر زہرا کی طرف۔ کیا خوبصورت انداز میں بی بی شہزادی کونین کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے محترم نصیر اعظمی صاحب۔ اور ناظرین، آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک بہت پیاری سی شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عموماً ہمارے علماء حضرات یوں تو بہت سارے عالم دین ایسے ہیں جو شعر کہتے ہیں، منقبت کہتے ہیں، قصیدہ کہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اتنا مصروف رہتے ہیں، مجالسوں کا سلسلہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ محفلوں میں عموماً کم ہوتا ہے کہ وہ کلام پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں۔ اور بہت سارے عالم دین ایسے بھی ہیں ناظرین جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے، لیکن وہ کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر تقریروں کا سلسلہ اور مجالس کا سلسلہ ریگولر رہتا ہے تو انہیں وقت نہیں نکال پاتے کہ محفلوں میں وہ اس انداز سے اپنے ترنم میں کلام پڑھ سکیں، اور عموماً کم دیکھا گیا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے عالم دین کو آپ کو سنوانا چاہتے ہیں جن کی خوبصورت آواز بھی ہے اور بہترین انداز بھی ہے، اور بہت اچھے اشعار بھی کہتے ہیں، بہت اچھی منقبت بھی کہتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے مشہور و معروف عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید نامدار عباس صاحب۔ تو ناظرین، آئیے سنیے مولانا کا یہ خاص کلام، یہ خوبصورت آواز اور یہ خوبصورت انداز میں سماعت فرمائیے مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ۔ مطلع دیکھیں گے کہ فرشتے اس کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، فرشتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، فرشتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، جبین عشق جو زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتے ہیں، فرشتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، جبین عشق جو زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتے ہیں، در زہرا پہ نوکر بن کے آئے
در زہرا پہ نوکر بن کے آئے آسماں والے، کبھی چکی چلاتے ہیں کبھی جھولا چلاتے ہیں، کبھی چکی چلاتے ہیں کبھی جھولا جھلاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ شعر پیش کر رہا ہوں، اور اس شعر میں اپنی ایک خامی کا بھی اظہار کرتا چلوں۔ میں نے منقبتیں بہت کم کہی ہیں، چونکہ والد مرحوم مولانا وفا ملک پوری نے ہمیشہ مجھ سے کہا کہ پہلے غزلیں زیادہ کہو تاکہ منقبتیں کہنا سیکھ سکو۔ بہرحال اس میں تغزلانہ رنگ ہے، سماعت فرمائیں گے بلال بھائی، دیکھیے گا۔ کوئی مصداق کوثر ہے، کوئی ہے ساقی کوثر، کوئی مصداق کوثر ہے، کوئی ہے ساقی کوثر، کوئی مصداق کوثر ہے، کوئی ہے ساقی کوثر، سمندر بھی یہاں پر آ کے پیاس اپنی بجھاتے ہیں، سمندر بھی یہاں پر آ کے پیاس اپنی بجھاتے ہیں، سمندر بھی یہاں پر آ کے پیاس اپنی بجھاتے ہیں۔ دوسرے شعر میں بھی میں نے پیاس کا ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں کہ بیاں ہو کیا بھلا ان کی عطا و جود و بخشش کا، بیاں ہو کیا بھلا ان کی عطا و جود و بخشش کا، بیاں ہو کیا بھلا ان کے عطا و جود و بخشش کا، جو اپنی پیاس کو پیتے ہیں اور دریا لٹاتے ہیں، جو اپنی پیاس کو پیتے ہیں اور دریا لٹاتے ہیں، جو اپنی پیاس کو پیتے ہیں اور دریا لٹاتے ہیں، بیاں ہو کیا بھلا ان کے عطا جود و بخشش کا، جو اپنی پیاس کو پیتے ہیں اور دریا لٹاتے ہیں، جو اپنی عزاخانے میں مجلس ہو رہی ہے، ایک شعر آ گیا تھا حضرت عباس کے حوالے سے، سماعت فرما لیں، آخری شعر ہے۔ سکھاتے ہیں زمانے کو ہنر وہ سر بلندی کا، سکھاتے ہیں زمانے کو ہنر وہ سر بلندی کا، سکھاتے ہیں زمانے کو ہنر وہ سر بلندی
جو اپنے ہاتھ میں عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں قصیدہ جب لکھا نامدار عباس زہرا کا، قصیدہ جب لکھا نامدار عباس زہرا کا، قصیدہ جب لکھا نامدار عباس زہرا کا، فرشتے میرے شعروں کو فلک پر گنگناتے ہیں، فرشتے میرے شعروں کو فلک پر گنگناتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو بیاں ہو کیا بھلا ان کے عطا و جود و بخشش کا، بیاں ہو کیا بھلا ان کے عطا و جود و بخشش کا، جو اپنی پیاس کو پیتے ہیں اور دریا لٹاتے ہیں، جو اپنی پیاس دو چار اشعار اور ہیں۔ اس زمین میں میں نے ایک نعت کہی تھی اور میرے خیال میں 2-3 سال پہلے میں نے جامعۃ الشہید میں اسے پڑھا تھا اور لوگوں نے کافی پسند کیا تھا۔ اسی زمین میں میں نے بی بی زہرا کے حوالے سے چند اشعار کہے ہیں۔ اس کے بول ہیں: فاطمہ فاطمہ فاطمہ، پیکرے عظمت کبریا، مظہر آیت انما، مانیے سورہ حلتا، فاطمہ 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 فاطمہ۔ حضرات شعر دیکھیں گے یہاں سے: فاطمہ لب پہ کیا گیا، بلال بھائی دیکھیں گے، فاطمہ لب پہ کیا آ گیا، ذکر رب کا مزہ آ گیا، فاطمہ لب پہ کیا آ گیا، ذکر رب کا مزہ آ گیا، بول اٹھے میرے ساتھ انبیاء، فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ دو شعر اور دیکھ لیں: مشکلوں کا مداوالی، آخری مصرے تک توجہ چاہوں گا، مشکلوں کا مداوالی،
تھا جو سب کا سہارا علی، مشکلوں کا مداوا علی، تھا جو سب کا سہارا علی، اس علی کی ہے مشکل کشا فاطمہ 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 مشکلوں کا مداوا علی، تھا جو سب کا سہارا علی، اس علی کی ہے مشکل کشا فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرشتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، فرشتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، فرشتے ان کی پیشانی کا بوسہ لینے آتے ہیں، جبین عشق جو زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتے ہیں، جبین عشق جو زہرا کی چوکھٹ پر جھکاتے ہیں۔ کیا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز میں پیش کر رہے تھے محترم حجت الاسلام المسلمین مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ۔ تو ہم خصوصی طور سے ناظرین دعا کرتے ہیں قبلہ کے لیے، اور آپ بھی اس دعا میں شریک ہوئیے کہ جتنے بھی شعراء شاعر اہل بیت ہمارے جن کا کلام ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا، ان کے لیے خصوصی طور سے دعا کیجیے کہ پروردگار ان کو تمام بیماریوں سے بچائے رکھے، اور خصوصی طور سے جو آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین ذکر اہل بیت میں آپ لوگ شریک ہیں، اس وقت شامل ہیں، تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں وہ کہ پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو، عالم انسانیت کو اس کرونا وائرس سے، اس وبا سے نجات عطا کر دے۔ ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔